www.darsulquran.com. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب الحكيم. أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم. قال الكافرون إن هذا لساحر مبين. صدق الله. آج سے ہم سورہ یونس کے درس کا آغاز کر رہے ہیں. سورہ یونس میں 109 آیات اور 11 رکوع ہیں. موجودہ جو ترتیب ہے اس کے اعتبار سے یہ 10ویں نمبر پر آئی ہے، اور ویسے مفسرین کا اندازہ یہ ہے کہ نازل ہونے کے اعتبار سے یہ 50 کے بعد 51 نمبر پر نازل ہوئی ہے سورت. واللہ عالم بالصواب. یہ مفسرین کے اندازے ہیں. یہ جو قرآن کریم کی ترتیب ہے اس کے بارے میں ایک لفظ سے یہ یاد رکھیں کہ نزولی ترتیب یعنی نازل ہونے کے اعتبار سے پہلے کون سی صورت نازل ہوئی، اور 2 نمبر پر کون سی، 3 نمبر پر کون سی. مثال کے طور پر سب سے پہلے کہا جاتا ہے کہ سورہ علق نازل ہوئی، اقرا بسم ربک الذی خلق، اور اس کے بعد پھر کوئی سورہ مزمل کہتا ہے، کوئی سورہ مدثر کہتا ہے، کوئی سورہ فاتحہ کہتا ہے. تو یہ نزولی ترتیب ہے. اور ایک ہے موجودہ ترتیب جو اس وقت ہمارے سامنے ترتیب ہے. ظاہر ہے کہ قرآن کریم کو اس ترتیب کے مطابق مرتب نہیں کیا گیا جس ترتیب کے مطابق قرآن نازل ہوا. اگر اس ترتیب کے مطابق اس کو مرتب کیا جاتا تو قرآن کریم کا آغاز سورہ علق سے ہوتا، اقرا بسم ربک الذی خلق، جبکہ قرآن کریم کا آغاز سورۃ الفاتحہ اور پھر سورۃ البقرہ سے ہو رہا ہے. اور سورہ بقرہ تو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے، مکہ المکرمہ میں نازل نہیں ہوئی، مدنی سورت ہے. بہرحال ایک تو نزولی ترتیب ہے اور ایک ہے موجودہ مصحف کی ترتیب. تو یہ جو ترتیب ہے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق ہے. اس لیے کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو حضور فرماتے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دیا جائے، اور جب کوئی صورت نازل ہوتی تو فرماتے کہ اس صورت کو فلاں صورت کے بعد رکھ دیا جائے. اب ظاہر ہے کہ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن کریم کے حفاظ تھے، تو وہ کسی نہ کسی ترتیب کے مطابق قرآن کو یاد تو کرتے ہوں گے. تو یہ وہی ترتیب تھی جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے دی گئی. تو یہ موجودہ مصحف کی ترتیب جو ہے اس اعتبار سے سورہ یونس 10ویں نمبر پر ہے، اور نازل ہونے کے اعتبار سے ایک اندازہ ہے کہ 51 نمبر پر یہ سورت نازل ہوئی. اور اس سورت کی ابتدا بھی حروف مقطعات سے ہوئی ہے، الف لام را. جیسے سورۃ البقرہ کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی، الف لام میم. آل عمران کی ابتدا حروف مقطعات سے ہوئی، الف لام میم.
کسی صورت کی ابتدا الف لام را، کسی کی ابتدا الف لام میم را، کسی کی ابتدا قاف، کسی کی ابتدا نون، کسی کی ابتدا حامیم. تو یہ حروف مقطعات ہیں. حروف مقطعات کے کیا معنی ہے؟ کئی اقوال ہیں. سب سے محفوظ قول یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کی کیا معنی ہے، اور ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. بہت سے حضرات یہ کہتے ہیں کہ حروف مقطعات کے ذریعے سے اللہ پاک نے قرآن کریم کی صداقت کو چیلنج کرنے والوں کو جواب دیا ہے، ان کو چیلنج دیا ہے. جو قرآن کی صداقت کا انکار کرتے تھے ان کو چیلنج دیا اللہ پاک نے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ قرآن اللہ کی کتاب نہیں کسی انسان کی کتاب ہے تو قرآن بنا ہے ان حروف سے، الف لام میم، الف لام را، قاف نون حامیم صاد وغیرہ وغیرہ. تو قرآن تو ان حروف سے بنا ہے، اور یہ حروف تم بھی جانتے ہو، تو تم کیوں نہیں قرآن جیسا کلام بنا لیتے؟ بھائی جب کوئی شخص کہتا ہے یہ عمارت ایسے مسالے سے اور ایسے مواد سے بنی ہے کہ وہ مواد ہمارے پاس بھی ہے، ہم کہتے ہیں اسی مواد سے تم بھی اس جیسی عمارت بنا لو. تو جب بنیادی مواد تمہارے پاس بھی ہے، جس مواد سے قرآن بنا ہے، تو پھر کیوں نہیں تم قرآن جیسا کلام بنا لیتے؟ اور پورے قرآن جیسا نہیں بلکہ قرآن جیسی ایک سورت کیوں نہیں بنا لیتے؟ چھوٹی سی چھوٹی سورت، سورہ کوثر جیسی سورت ہی کیوں نہیں بنا لیتے؟ تو منکرین جو تھے وہ اس چیلنج کا کبھی جواب نہ دے سکے. یہ جو میں کہہ رہا ہوں کہ بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کے ذریعے سے قرآن کی صداقت کا انکار کرنے والوں کو چیلنج دیا گیا ہے. اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ جہاں پر یہ حروف مقطعات آئے ہیں وہاں عام طور پر ان کے بعد قرآن کا ذکر آیا ہے. جیسے یہاں پر دیکھیں الف لام را تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ محکم کتاب کی آیات ہیں. اب سورۃ البقرہ کو دیکھیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. آپ آل عمران کو دیکھیں الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم نزل علیک الکتاب. اب حامیم کو دیکھیں حامیم والکتاب المبین. سورہ صاد کو دیکھیں صاد والقرآن ذی الذکر. تو عام طور پر جہاں یہ حروف مقطعات آئے ہیں وہاں قرآن کا بھی ذکر آیا ہے. تو اس لیے بعض حضرات کہتے ہیں کہ ان حروف مقطعات کے ذریعے سے اللہ پاک نے قرآن کو انسانی کلام کہنے والوں کو چیلنج دیا ہے کہ تم بھی ایک جیسا کلام بنا کر دکھا دو. یہاں فرمایا تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ محکم کتاب کی آیات ہیں. حکیم حکمت والا معنی بھی بنتا ہے، حکمت والی کتاب کی آیات ہیں، اور محکم کتاب کی آیات ہیں یہ معنی بھی بنتا ہے. یہ کتاب حکمت والی بھی ہے، اس میں حکمتیں ہی حکمتیں، بصیرتیں ہی بصیرتیں، عبرتیں ہی عبرتیں، نصیحتیں ہی نصیحتیں، اور محکم کتاب بھی ہے، ہر اعتبار سے پختہ اور سچی کتاب. ایسی محکم کہ اللہ کہتے ہیں لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ اس میں باطل آگے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے آ سکتا ہے، اس میں باطل کو داخل نہیں کیا جا سکتا. محکم کتاب، اس میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تحریف نہیں کر سکتا. 1400 سال ہو گئے، آج تک اس میں کوئی تحریف کرنے میں کامیاب
نہ ہو سکا اور نہ ہو سکے گا۔ اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کہ انسانوں کو اس بات پر تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان کی طرف وحی بھیجی۔ کئی جگہ اللہ پاک نے منکرین کے تعجب کو ذکر کیا ہے کہ جو مخالف ہیں اور منکر ہیں وہ تعجب کرتے ہیں کہ عجیب بات ہے، انسانوں ہی میں سے ایک انسان کو اللہ نے نبی بنا دیا۔ سورہ تغابن میں ہے، کہتے ہیں ابشر یہدوننا، کیا ایک انسان ہم کو ہدایت دے گا؟ اور سورہ اسراء میں ہے، کہتے ہیں ابعث اللہ بشرا رسولا، کیا اللہ پاک نے ایک بشر کو رسول بنا کر بھیجا؟ اور سورہ آراف میں ہے ابا عجبتم ان جاءکم ذکر من ربکم علی رجل منکم، کیا تم تعجب کرتے ہو کہ تمہارے رب کا پیغام تم میں سے ایک انسان پر آیا ہے؟ وہ تعجب کرتے تھے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان پر، ہمارے جیسے بشر پر وحی نازل ہو جائے؟ حالانکہ ان کا یہ تعجب بڑا فضول تھا۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم میں سورہ اسراء میں فرمایا قل لو کان فی الارض ملائکۃ، میرے نبی آپ بتا دیجئے اگر اس زمین میں فرشتے چلتے پھرتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا، تو ہم ان فرشتوں کے لیے فرشتوں کو نبی بنا کر بھیجتے۔ اگر اس دنیا میں فرشتے رہتے ہوتے تو فرشتوں کے لیے نبی بھی فرشتہ بن کر آتا، لیکن جب اس دنیا میں انسان رہتے ہیں تو یہ تو بڑی عجیب بات ہوتی کہ رہتے انسان ہے اور فرشتہ آ جاتا نبی بن کر، تو انسان کیسے اس کی ابتدا کرتے؟ اب دیکھیے ہمارے حضور تو انسان تھے، حضور کا بچپن بھی تھا، جوانی بھی تھی اور بڑھاپے کا بھی آغاز ہوا، شادی بھی کی، بچے بھی تھے، بھوک بھی لگتی تھی، بیمار بھی ہو جاتے تھے، زخمی بھی ہوئے، چلتے پھرتے بھی تھے، سوتے جاگتے بھی تھے، ساری چیزیں جو انسانوں کے اندر ہوتی ہیں نارمل زندگی میں وہ تھی۔ تو اب حضور تو یہ کہتے ہوئے اچھا لگتے ہیں لوگوں ویسے شادی کرو جیسے میں نے شادی کی، ویسے بچوں کی تربیت کرو جیسے میں نے تربیت کی، ویسے اخلاق اختیار کرو جیسے میرے اخلاق ہیں، ویسے تجارت کرو جیسے میں تجارت کرتا ہوں، ویسے محبت کرو جیسے میں محبت کرتا ہوں، ویسے سو ویسے جاگو جیسے میں سوتا اور جاگتا ہوں۔ تو حضور تو یہ کہتے ہوئے اچھا لگتے ہیں، ویسے نماز پڑھو جیسے میں نماز پڑھتا ہوں، ویسے روزے رکھو جیسے میں روزے رکھتا ہوں۔ لیکن اگر فرشتہ نبی بن کر آ جاتا تو انسانوں سے کیا کہتا؟ فرشتے کو تو نیند نہیں آتی، فرشتہ تو تھکتا نہیں ہے، فرشتے کو بھوک نہیں لگتی، فرشتہ بیمار نہیں ہوتا، فرشتہ شادی نہیں کرتا، فرشتے کے بچے نہیں ہوتے، فرشتے کے ساتھ ضروریات نہیں ہیں، اس پر بیماری نہیں آتی، تو وہ کیا کہتا کہ میری کیسے اتباع کرو؟ اور اگر وہ کہتا کہ تم بھی میرے جیسے فرشتے بن جاؤ تو یہ کیسے ممکن تھا؟ تو اللہ فرماتے ہیں اکان للناس عجبا ان اوحینا الی رجل منہم، کیا انسانوں کے لیے تعجب ہے کہ ہم نے انہی میں سے ایک انسان کو وحی عطا فرمائی۔ اچھا، ایک تو تعجب اس بات پر تھا انہیں کہ ایک بشر کو نبی بنا کر کیوں بھیجا، اور دوسرا تعجب اس بات پر تھا کہ ہے بھی بشر اور ہے بھی غریب۔
ایک غریب کو نبوت کیسے عطا فرما دی؟ قرآن کریم میں سورہ زخرف میں لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، مکہ اور طائف دو بڑے شہر ہیں، اللہ نے اگر کسی انسان کو نبی بنانا تھا تو ان دو شہروں میں سے کسی سردار کو بنایا ہوتا، ایک غریب کو، اور غریب بھی ایسا جو بچپن میں یتیم بھی تھا، جس کے والد دنیا میں آنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے اور والدہ 6 سال کی عمر میں فوت ہو چکی، تو ایک غریب جو بکریاں بھی چراتا رہا، جو مزدوری بھی کرتا رہا، جو تجارت بھی کرتا رہا، اسے نبی بنا کر کیوں بھیجا؟ تو ان چیزوں پر انہیں تعجب ہوتا تھا۔ تو انسان بھی بڑی عجیب چیز ہے، انسان ماننے پر آئے، انسان ماننے پر آئے تو خود انسان کو خدا مان لے اور انسان کو خدا کا بیٹا مان لے، اور لاچار عاجز بتوں کو دیوتا مان لے، اور نہ مانے تو ایک انسان کو اللہ کا نبی نہ مانے کہ انسان نبی نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ انسانوں کو تعجب ہے اس بات پر کہ ہم نے انہی میں سے ایک آدمی کی طرف وحی نازل کی، اور وحی کا مقصد کیا تھا؟ ان انذر الناس، کہ لوگوں کو ڈرا دیجیے، وبشر الذین آمنوا، اور ایمان والوں کو خوشخبری سنا دیجیے، ان لہم قدم صدق عند ربہم، کہ ان کے لیے اونچا مرتبہ ہے ان کے رب کے پاس۔ ڈرا بھی دیجیے اور خوشخبری بھی سنا دیجیے۔ نبی کے جو مختلف خصائص ہیں، نبی کے مختلف اوصاف، ان میں سے یہ 2 وصف اللہ نے بار بار ذکر کیے، ڈرانا اور خوشخبری سنانا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صفاتی نام ہیں ان میں سے یہ 2 نام نمایاں ہیں، بشیر اور نذیر۔ آپ خوشخبری بھی سناتے تھے اور ڈراتے بھی تھے، لیکن صرف یہ 2 اوصاف اور 2 نام نہیں بلکہ اور نام بھی ہیں۔ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اپنے 5 نام بیان فرمائے، فرمایا کہ لی 5 اسماء، میرے 5 نام ہیں، انا محمد و احمد و انا الماحی الذی یمحو اللہ بی الکفر و انا الحاشر الذی یحشر الناس علی قدمی و انا العاقب آخر الانبیاء۔ حضور نے فرمایا کہ میرے 5 نام ہیں، میں محمد بھی ہوں، میں احمد بھی ہوں، میں ماحی بھی ہوں۔ ماحی کا معنی جس کے ذریعے اللہ پاک کفر کو مٹا دے گا، اللہ پاک میری برکت سے کفر کو مٹا دے گا۔ اور میں حاشر بھی ہوں، حاشر جمع کرنے والا، انسانوں کو میرے قدموں میں جمع کیا جائے گا۔ اور میں عاقب بھی ہوں، یعنی انبیاء میں سے سب سے آخر میں آنے والا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ تو یہاں حضور کے 2 ناموں کی طرف اشارہ، بشیر اور نذیر۔ وبشر الذین آمنوا، ڈرا بھی دیجیے اور ایمان والوں کو خوشخبری بھی سنا دیجیے کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس اونچا مقام ہوگا۔ قال الکافرون ان ھذا لساحر مبین، کافر کہتے ہیں یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ کس چیز کو کہتے تھے؟ یا تو قرآن کو کہتے تھے یہ کھلا ہوا جادو ہے، یا خود حضور کو کہتے تھے کہ یہ تو واضح جادو ہے۔ زیادہ تر حضرات کہتے ہیں یہ قرآن کے بارے میں ہے، کہ قرآن کو کہتے تھے یہ تو کھلا ہوا جادو ہے۔ ان کے خیال میں یہ قرآن کی مذمت تھی کہ قرآن کو کہہ رہے تھے یہ جادو کرنے والا ہے، کھلا ہوا جادوگر ہے،
لیکن حقیقت میں یہ قرآن کی تعریف ہے، جس کو کہتے ہیں جادو، وہ جو سر چڑھ کر بولے. تو قرآن کریم کا اثر خود قرآن کے منکر بھی تسلیم کرتے تھے. وہ مانتے تھے کہ قرآن دلوں کو بدل دیتا ہے اور دماغوں پر اثر کرتا ہے. تو ان کا یہ کہنا کہ یہ تو جادو اثر ہے، یہ جادوگر ہے، یہ قرآن کی حقیقت میں مذمت نہیں تھی بلکہ یہ قرآن کی تعریف تھی. ثابت ہوتا ہے کہ وہ بھی قرآن کی اثر انگیزی کے قائل تھے. آگے فرمایا کہ ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی ستۃ ایام. لوگوں، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا 6 دنوں میں. 6 دنوں میں پیدا کیا. بعض حضرات کہتے ہیں یہ 6 دن اتنے ہی تھے جتنے آج دنیا میں 6 دن ہوتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کا ایک دن رات جیسے ہم مراد لیتے ہیں. تو اتنے ہی وقت کے تھے اور اتنی ہی مقدار کے تھے 6 دن. لیکن دوسرے حضرات کہتے ہیں کہ 6 دن میں سے ہر دن 1000 سال کے برابر تھا. لیکن زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ 6 دنوں سے مراد 6 مرحلے ہیں، 6 زمانے ہیں. اللہ پاک نے آسمانوں اور زمینوں کو 6 مرحلوں میں پیدا فرمایا، مختلف مراحل میں. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر قائم ہو گیا، عرش پر کھڑا ہو گیا. یہ لفظی معنی ہم کرتے ہیں، عرش پر مستوی ہو گیا، عرش پر قائم ہو گیا. لیکن عرش پر کیسے قائم ہوا، عرش پر کیسے مستوی ہوا؟ تو سیدھی سی بات یہ ہے کہ ایسے مستوی ہوا، ایسے قائم ہوا جیسا کہ اس کی عظمت اور شان کے لائق ہے. یہ جو الفاظ ہیں اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، یہ متشابہات میں سے ہیں. متشابہات کن الفاظ کو کہا جاتا ہے؟ جن کے معنی تو معلوم ہیں لیکن ان کا مطلب اور متعین مفہوم یہ ہمیں معلوم نہیں. اب اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، کھڑا ہو گیا. کیسے کھڑا ہوا، کیسے مستوی ہوا؟ اب اس کا معنی تو استوا کا ہمیں آتا ہے لیکن اس کی مراد، متعین مراد، وہ ہم کو معلوم نہیں. تو ہم یہ کہتے ہیں جیسا استوا اللہ کی شان کے لائق ہے. اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ متشابہات کے بارے میں یہ بیان کیا ہے کہ جو بھی متشابہ ہو اس کے بارے میں ہم کہیں گے اس کا معنی ہمیں معلوم ہے اور جو کچھ ہے وہ برحق ہے، لیکن اس کی حقیقت کو ہم نہیں جانتے اور اس کی بحث میں بھی ہم نہیں پڑھتے. مثال کے طور پر استوا ہے، اللہ عرش پر مستوی ہو گیا، تو ہم کہیں گے اللہ کا مستوی ہونا برحق ہے لیکن اس کی کیفیت ہم کو معلوم نہیں. اس کے باوجود ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کے بارے میں سوال اور بحث کرنے کو بدعت سمجھتے ہیں. کیسے مستوی ہوا، کیا طریقہ تھا، کیا انسان کی طرح کھڑا ہو گیا، کیا کرسی پر بیٹھ گیا، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے. ثم استوى علی العرش، پھر وہ عرش پر مستوی ہو گیا. حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عرش یہ اللہ کی مخلوقات میں سے سب سے بڑی مخلوق ہے اور اس کی حقیقت کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. یدبر الامر، فرمایا کہ وہ سارے معاملات کی تدبیر کرتا ہے. کائنات کے نظام کو کیسے چلانا ہے، تدبیر اللہ کرتا ہے.
ما من شفیع الا من بعد اذنی، کوئی سفارش کرنے والا نہیں اس کی اجازت کے بغیر، جب تک کوئی کسی کو، جب تک وہ کسی کو سفارش کی اجازت نہ دے، کوئی اس کے سامنے کسی کی سفارش نہیں کر سکتا۔ آیت الکرسی میں ہم روزانہ پڑھتے ہیں نماز فرض کے بعد، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو اللہ کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرے۔ کچھ شفاعت کی تردید کی، اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش نہیں کر سکتا، اور اس میں حقیقت میں مشرکوں کی بھی تردید ہے اور عیسائیوں کی بھی تردید ہے۔ عیسائیوں کے مذہب کی ساری بنیاد عقیدہ شفاعت اور عقیدہ کفارہ پر ہے۔ کفارے کا کیا مطلب؟ وہ کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والے جتنے دنیا میں آئیں گے اور جتنے گناہ کریں گے، اللہ نے ان سب کے گناہوں کے بدلے میں اپنے بیٹے کو یعنی عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا کر ان کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ کفارے کا عقیدہ ہے۔ اب کسی عیسائی کو کوئی سزا نہیں ملے گی، اور عیسیٰ علیہ السلام شفاعت کریں گے، ان کی شفاعت کو قبول کر لیا جائے گا۔ اب اندازہ کیجیے یہ جو کفارے کا عقیدہ ہے کتنا لایانی عقیدہ، کہ گناہ کوئی اور کرے گا اور سزا کسی اور کو دی گئی۔ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا ان کی امت کے گناہوں کے بدلے میں، اور اب جتنے بھی دنیا میں بڑے بڑے ظالم، چور، ڈاکو، قاتل آئیں گے، ان سب کو کسی کو سزا نہیں ملے گی، اس لیے کہ عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے کفارہ بن گیا۔ تو یہ جو کفارے کا عقیدہ ہے اور یہ شفاعت کا عقیدہ ہے، اس عقیدے کی اس آیت کریمہ سے نفی ہوتی ہے۔ یاد رکھیے شفاعت کے تو ہم بھی قائل ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی شفاعت کریں گے۔ با عمل حافظ اپنے خاندان کے 10 افراد کے بارے میں شفاعت کر سکے گا۔ بعض اللہ کے نیک بندوں کی سفارش کو قبول کیا جائے گا، مگر یاد رکھیے یہ شفاعت اللہ کی طرف سے ایک اعزاز ہوگا۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنی شفاعت سے اللہ کو اپنی بات ماننے پر مجبور کر دے۔ اللہ کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا۔ اللہ کسی کو بخشنا چاہیں گے، لیکن اپنے کسی بندے کو عزت دینے کے لیے اس کی شفاعت کی اجازت دے دیں گے۔ وہ شفاعت کرے گا اور پھر اس کی سفارش کو قبول کر کے اس کو جنت میں داخل کیا جائے گا۔ اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے بہت سے گناہگار دوزخ میں جائیں گے، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے بعد ان کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لہذا کوئی اس گھمنڈ میں نہ رہے کیونکہ میں نے کلمہ پڑھ لیا لہذا اب مجھے کوئی عمل کرنے کی ضرورت نہیں، قیامت کے دن تو حضور میری شفاعت کر دیں گے۔ اللہ معاف فرمائے، قیامت کا دن 1000 سال کا دن، 50,000 سال کا دن، تو اگر چند دن بھی کوئی دوزخ میں رہ جائے تو کون ہے ماں کا لال جو دوزخ کے عذاب کو برداشت کر سکے۔ تو فرمایا کہ ما من شفیع الا من بعد اذن، کوئی سفارش کرنے والا نہیں مگر اس کی اجازت کے بعد۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ ہے اللہ تمہارا رب، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو، افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ دو چیزیں، ایک اللہ کا رب ہونا، ایک اللہ کا معبود ہونا۔
یہ دو چیزیں، ایک اللہ کا خالق مالک رازق اور رب ہونا، اور دوسرا اللہ کا الہ ہونا، معبود ہونا۔ مشرکین اللہ کو رب مانتے تھے، اللہ کو مالک مانتے تھے، خالق مانتے تھے، رازق مانتے تھے، اولاد دینے والا مانتے تھے، لیکن صرف اسی کو معبود نہیں مانتے تھے، اس کی عبادت میں دوسروں کو بھی شریک کرتے تھے۔ اگرچہ وہ عبادت اس نیت سے کرتے تھے کہ ان کی عبادت سے ہم اللہ کے مقرب بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، لیکن بہرحال اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے تھے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جو تمہارا رب ہے وہی تمہارا معبود ہے۔ جب پالنے والا وہ، رزق دینے والا وہ، اور پیدا کرنے والا وہ، اور مالک وہ، تو عبادت کے لائق بھی صرف وہی ہے، اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک کرنا یہ جائز نہیں۔ فرمایا ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے تمہارا رب، فاعبدوہ، بس اسی کی عبادت کرو۔ افلا تذکرون، کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ الیہ مرجعکم جمیعا، اسی کی طرف تم سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ کسی بت کی طرف نہیں، کسی دیوی کی طرف نہیں، کسی دیوتا کی طرف نہیں، بلکہ اسی اللہ کے حضور لوٹ کر جانا ہے۔ وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، پکا ہے۔ انہ یبدأ الخلق ثم یعید، اسی نے مخلوق کو پہلے پیدا کیا، وہی اللہ مخلوق کو بعد میں پیدا کرے گا، دوبارہ پیدا کرے گا۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط، تاکہ وہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے انصاف کے ساتھ۔ بدلہ دے کن کو؟ ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو۔ یاد رکھیے، مؤمنین کی جزا، مؤمنین کو بدلہ دینا یہ مقصود بالذات ہے، لیکن کافروں کو بدلہ دینا یہ انسان کے مقاصد میں سے نہیں ہے۔ کافروں کو سزا دینا یہ انسان کے مقاصد میں سے نہیں ہے، بلکہ یہ عدل اور عقل کا تقاضا ہے کہ کافروں کو بھی جزا دی جائے۔ یہ اللہ کے عدل کا تقاضا ہے، کیونکہ دنیا میں ہم دیکھتے ہیں بہت سے کافر ایسے ہیں کہ دنیا میں مزے کرتے رہتے ہیں، ان کو کوئی سزا نہیں ملتی، تو کیا اللہ پاک دنیا میں بھی ان کو سزا نہیں دیں گے اور آخرت میں بھی ان کو سزا نہیں دیں گے؟ تو پھر تو کافر اور مومن برابر ہو گئے، بلکہ مومن کی زندگی دنیا میں مشکلات میں گزری اور کافر کی عیش میں گزری، اور آخرت میں بھی کافر کے لیے اگر عیش ہو جائے تو گویا کہ اللہ پاک نے عدل و انصاف نہیں کیا، حالانکہ وہ تو عدل کرنے والا ہے۔ تو اللہ کے عدل کا تقاضا ہے کافر کو سزا دینا، وگرنہ مقصود بالذات وہ مومن کو جزا دینا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذین کفروا لهم شراب من حمیم، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کو پینے کو کھولتا ہوا پانی ملے گا، وعذاب علیم، اور دردناک عذاب، بما كانوا یکفرون، اس طرح سے کہ وہ کفر کرتے تھے۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی اللہ ہے جس نے سورج کو بنایا روشنی اور چاند کو بنایا نور، سورج کو بنایا ضیاء اور چاند کو بنایا نور۔ اردو کے اعتبار سے ضیاء اور نور دونوں کا ایک ہی معنی ہے، ضیاء کا معنی بھی روشنی اور نور کا معنی بھی روشنی، لیکن عربی اعتبار سے ضیاء اور نور میں کچھ فرق ہے۔ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس کی حیثیت مستقل ہو، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو دوسری چیز سے حاصل کی جائے۔
یا وہ روشنی جو مستقل ہو، اور نور وہ روشنی جو کسی دوسری چیز سے حاصل کی جائے۔ اب اللہ نے سورج کے لیے ثابت کیا ضیاء کو، اور چاند کے لیے ثابت کیا نور کو۔ اور میں بتا رہا ہوں کہ ضیاء اس روشنی کو کہتے ہیں جس کی حیثیت مستقل، اور نور اس روشنی کو کہتے ہیں جو دوسرے سے مستفاد ہو، دوسرے سے مستعار ہو۔ آج جدید سائنس نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ چاند خود بے نور ہے، اور اس کی روشنی سورج کے عکس سے حاصل ہوتی ہے۔ خود چاند کے اندر کوئی نور اور روشنی نہیں ہے، بلکہ اس کی روشنی سورج سے حاصل ہوتی ہے۔ آج جدید سائنس اس بات کی تصدیق کر رہی ہے۔ تو وہ بات جو اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے آج سے 1450 سال پہلے نکلوائی، آج سائنسدان اس بات کی تصدیق کرنے پر مجبور ہے۔ فرمایا کہ وہی اللہ ہے جس نے سورج کو ضیاء بنایا اور چاند کو نور بنایا، مقدرہ منازلہ، اور اس کی مختلف منزلیں متعین کر دی، لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ، تاکہ تم سالوں اور حساب کا عدد جان لو۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں بے شمار قومیں رہی جنہوں نے سورج کو خدا بنایا اور جنہوں نے چاند کو خدا مانا۔ اللہ بتا رہے ہیں وہ بے وقوف انسان، چاند اور سورج کو میں نے تیرا معبود ہونے کے لیے نہیں بنایا، بلکہ چاند اور سورج کو تو میں نے تیری خدمت کے لیے پیدا کیا ہے۔ یہ ایسی جیسے گھڑی، یہ گھڑی تو وقت بتانے کے لیے، تو کتنا بڑا بے وقوف ہوگا کہ گھڑی تو بنائی گئی خدمت کے لیے، وقت بتانے کے لیے، اور کوئی پاگل اسی گھڑی کو سجدہ کرنا شروع کر دے۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ تو گھڑی ہے۔ سورج اور چاند ایک کیلنڈر کا کام دیتے ہیں، دنوں کا حساب، مہینوں کا حساب، سالوں کا حساب تم ان سے کر سکتے ہو۔ یہ مخلوق ہیں اور تمہاری خدمت کے لیے ان کو پیدا کیا گیا ہے، تو تم کیسے بے عقل ہو کہ انہی کو اپنا معبود بنا لیتے ہو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، اللہ نے ان کو پیدا نہیں کیا مگر حق کے ساتھ، حکمت کے ساتھ۔ یفسر الآیات لقوم یعلمون، اللہ اپنی آیتوں کو تفصیل سے بیان کرتا ہے ایسی قوم کے لیے جو کہ جانتے ہیں۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو کچھ اللہ نے آسمانوں اور زمین میں پیدا کیا، لآیات لقوم یتقون، نشانیاں ہیں ایسی قوم کے لیے جو تقوی والے ہیں۔ آسمان و زمین کو پیدا کرنے میں، آسمان و زمین کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں ان کو پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کے عدلنے بدلنے میں اللہ کی قدرت کی نشانیاں۔ کبھی رات لمبی ہوتی ہے، دن چھوٹا، اور کبھی دن لمبا، رات چھوٹی۔ وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ کبھی رات کے ٹکڑے کو کاٹ کر دن کے ساتھ ملا دیتا ہے، اور کبھی دن کے کچھ ٹکڑے کو کاٹ کر رات میں ملا دیتا ہے۔ وہ کون ہے جو دنیا کے ایک حصے میں مغرب کا اندھیرا، رات کا اندھیرا چھپا دیتا ہے اور مسلط کر دیتا ہے، اور دوسری جگہ دن کا سورج طلوع کر دیتا ہے؟ وہ کون ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں اس میں میری قدرت کی نشانیاں ہیں، لیکن کس قوم کے لیے؟ جو قوم اللہ سے ڈرنے والی ہے، جو تقوی اختیار کرنے والی ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے، واطمأنوا بها، اور اسی پر مطمئن ہو گئے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، اور وہ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بما کانوا یکسبون،
ان کی کرتوتوں کی وجہ سے 4 خرابیاں اور کمزوریاں اللہ نے بیان کی ہیں کافروں کی. پہلی کمزوری، پہلی برائی، پہلی خرابی یہ کہ فرمایا کہ ہم سے ملاقات کی امید نہیں رکھتے. ان کے دل میں یہ خیال ہی نہیں ہے، یہ گمان ہی نہیں ہے کہ ہمیں کبھی اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے. نمبر 2، وہ دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے. نمبر 3، دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے. نمبر 4، اور وہ ہماری آیتوں سے غافل ہیں. یہ 4 کافروں کی بنیادی کمزوریاں اور خرابیاں اللہ پاک نے بیان فرمائی ہیں کہ دنیا کی زندگی پر مطمئن ہیں، اسی پر خوش ہیں، آخرت کو بھول چکے. یاد رکھیے میرے بھائیوں، میری بہنوں، چند بنیادی باتیں یاد رکھیں دنیا اور آخرت کے حوالے سے کہ جیسے یہ دنیا حقیقت ہے، یہ دنیا ایک حقیقت ہے، اس سے تو کوئی انکار نہیں کر سکتا. ہم اس دنیا میں زندہ رہ رہے ہیں، سورج روزانہ طلوع ہوتا ہے، روزانہ غروب ہوتا ہے. یہ زمین پر ہم بیٹھے ہیں، آسمان ہمارے اوپر ایک نیلی چھت کی صورت میں ہے، سمندر ہیں، دریا ہیں، ندی نالے ہیں. ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، شادی کرتے ہیں، بچے پیدا ہوتے ہیں، زندہ ہوتے ہیں، مرتے ہیں. یہ دنیا ایک حقیقت ہے. جیسے یہ دنیا ایک حقیقت ہے، اس سے کہیں زیادہ یقینی حقیقت وہ آخرت ہے. دنیا ایک حقیقت ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، لیکن اس سے کہیں بڑی حقیقت وہ آخرت ہے. دنیا میں جو چیزیں ہیں، جو بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ دنیا کی چیزوں کا مشاہدہ نہیں کر سکتا دنیا میں رہتے ہوئے. جو بچہ ماں کے پیٹ میں آ چکا وہ دنیا کی نعمتوں اور دنیا کی چیزوں کو نہیں دیکھ سکتا، حالانکہ وہ دنیا میں آ چکا ہے، حکم مادر میں آ چکا. جب تک کہ وہ اس دنیا میں نہیں آئے گا، اس دنیا کی حقیقت کو نہیں سمجھ سکے گا اور اس دنیا کی نعمتوں کو نہیں دیکھ سکے گا. اسی طریقے سے انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے نہ آخرت کی حقیقت کو سمجھ سکتا ہے اور نہ آخرت کی نعمتوں کو دیکھ سکتا ہے. اور تیسری چیز یہ یاد رکھیں کہ دنیا کی ہر چیز فانی ہے. دنیا بھی فانی اور دنیا کی ہر چیز فانی. یہاں کی زندگی بھی فانی، یہاں کی جوانی بھی فانی، یہاں کی نعمتیں بھی فانی، اور یہ خود دنیا بھی فانی. لیکن آخرت کی ہر چیز وہ دائمی ہے. آخرت بھی دائمی اور اس کی نعمتیں بھی دائمی. تو دنیا کی عارضی اور فانی نعمتیں یہ آخرت کی دائمی اور حقیقی نعمتوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ انسان دنیا میں رہتا ہے، ہر وقت اس کے سامنے دنیا کو دیکھتا ہے، اس لیے بسا اوقات وہ آخرت سے غافل ہو جاتا ہے اور آخرت کا یقین پوری طرح اس کو نہیں آتا. دنیا کے نفع اور نقصان کا تو اس کو یقین ہے، دنیا کی زندگی کا اس کو یقین ہے، لیکن بسا اوقات آخرت کا یقین اس کو نہیں آتا، اس لیے کہ آخرت غیب ہے اور دنیا اس کے مشاہدے میں ہے، اس کے سامنے ہے. اللہ پاک نے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجا جنہوں نے بار بار انسان کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ دنیا میں جو کچھ ہے وہ بہت تھوڑا ہے، اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے جہاں کی نعمتوں کا کوئی کنارہ نہیں اور جہاں کی نعمتوں کے لیے کوئی زوال نہیں. چنانچہ ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اللہ پاک نے آپ کی زبان سے کہلوایا قل متاع الدنیا قلیل، ان کو بتا دیجیے دنیا کا سامان
اور دنیا کے وسائل، دنیا کے اسباب اور دنیا کی نعمتیں یہ بہت کم ہیں. اور کبھی کہلوایا آپ بتا دیجیے ممل حیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی جو زندگی ہے یہ تو ایک دھوکہ ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. ہر مومن کے دل کی یہ آواز ہونی چاہیے لا عیش الا عیش الآخرہ، کہ اصل عیش تو آخرت کی عیش ہے، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی نعمتوں کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسے ہے جیسے کوئی دریا میں اپنی انگلی ڈبو کر نکال لے. فرمایا کہ دریا میں جو کسی نے انگلی کو ڈبویا تو اس کی انگلی کے ساتھ پانی کے کتنے قطرے لگ جائیں گے، جتنے قطرے، جتنا پانی، جتنی تری اس کی انگلی کے ساتھ لگی ہے. فرمایا کہ دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے، جتنے کہ اس پانی کی حیثیت دریا کے مقابلے میں ہے تو دنیا کی حیثیت آخرت کے مقابلے میں اتنی بھی نہیں ہے. مگر میں نے عرض کیا کہ چونکہ دنیا انسان کے سامنے ہے، دنیا کو برت رہا ہے، دنیا نقد ہے، دنیا کا مشاہدہ کر رہا ہے، اور آخرت غیب ہے، آخرت ادھار ہے، آخرت پردوں میں ہے، اس لیے اس کو دنیا کا تو یقین آتا ہے لیکن آخرت کا یقین نہیں آتا. اور اللہ نے انبیاء کو اسی لیے بھیجا تاکہ انسان کے دل میں آخرت کا یقین بٹھایا جائے، غیب کا یقین بٹھایا جائے، کہ صرف زندگی یہ نہیں ہے جو تمہیں آنکھوں سے نظر آتی ہے اور جس کو کانوں سے تم سنتے ہو اور زبان سے جس کو چکھتے ہو اور ہاتھوں سے جس کو پکڑتے ہو. زندگی صرف یہ نہیں ہے، زندگی تو اس سے کہیں بڑی ہے جو کہ موت کے بعد اس کا آغاز ہوگا. تو فرمایا کہ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے اور دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے اور دنیا کی زندگی پر مطمئن ہو گئے، اور وہ لوگ جو ہماری آیتوں سے غافل ہیں، اولئک مأواہم النار، یہی وہ لوگ ہیں جن کا ٹھکانہ دوزخ ہے، بما کانوا یکسبون، ان کی اپنی حرکتوں کی وجہ سے. اور ان کے مقابلے میں ایمان والے، فرمایا کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ ان کے ایمان کی برکت سے انہیں منزل تک پہنچا دے گا. جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، اللہ ان کے ایمان کی برکت سے انہیں ان کی منزل تک پہنچا دے گا. منزل کون سی ہے؟ جنت. اور جنت میں پہنچانے والی چیز کون سی ہے؟ ایمان. اصل چیز، بنیادی چیز، بنیادی شرط وہ ہے ایمان، جو انسان کی رہنمائی کرے گی جنت کی طرف. چنانچہ حدیث سے ثابت ہوتا ہے جب انسان قبر سے نکلے گا تو ایمان کا نور اس کی رہنمائی کرے گا جنت تک. اور اللہ نے قرآن کریم میں فرمایا یوم تری المؤمنین والمؤمنات یسعی نورہم بین ایدیہم وبایمانہم بشراکم اليوم، جس دن تم دیکھو گے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو، ان کا نور ان کے آگے آگے جا رہا ہوگا، اپنے ایمان کے نور کی برکت سے وہ جنت کی طرف جائیں گے. تو بنیادی چیز ہے ایمان. اس میں شک نہیں کہ اعمال صالحہ بھی ضروری ہیں، لیکن جب تک ایمان نہ ہو تو اعمال صالحہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے. بنیادی چیز ایمان ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کا رب
ان کے ایمان کی برکت سے انہیں منزل تک پہنچا دے گا. کوئی شخص محض اپنے اعمال صالحہ کی وجہ سے جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ پاک کا فضل و کرم نہ ہو. ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہی بات ارشاد فرمائی تو کسی صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ کیا آپ بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے؟ تو فرمایا کہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا. جب تک اللہ کا فضل نہ ہو میں بھی جنت میں نہیں جا سکتا. مگر اللہ کا فضل کس کے شامل حال ہوگا؟ صاحب ایمان. جس کے دل میں ایمان ہوگا اللہ پاک اس پر فضل فرمائیں گے اور اسے جنت تک پہنچا دیں گے. تجری من تحتہم الانہار فی جنات النعیم، ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی عیش اور مسرت کے باغوں میں. دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنت میں ان کا قول کیا ہوگا؟ وہ کہیں گے سبحانک اللہم، سبحان اللہ سبحان اللہ. جنت میں یہ کہیں گے سبحانک اللہم. جنت میں بھی ذکر کریں گے لیکن جنت میں ذکر یہ تکلف کے طور پر نہیں ہوگا، مکلف ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوگا، بلکہ جنت میں ذکر یہ شعار کے طور پر ہوگا، عادت کے طور پر ہوگا. ظاہر ہے کہ انسان عبادت کا مکلف دنیا میں ہے، آخرت میں عبادت کا مکلف نہیں ہے. تو آخرت میں جو اللہ کا ذکر کرے گا تو وہ شعار کے طور پر، عادت کے طور پر، کہ دنیا میں اس کی عادت تھی سبحان اللہ الحمدللہ اور اللہ اکبر کہنے کی، تو آخرت میں بھی اس کی زبان پر یہی مبارک کلمات ہوں گے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر. وگرنہ آخرت میں انسان عبادت کا مکلف نہیں ہے. آخرت میں نماز نہیں، آخرت میں روزہ نہیں، آخرت میں حج نہیں، آخرت میں زکوٰۃ نہیں، فرائض نہیں، حلال حرام نہیں. یہ دنیا کے معاملات ہیں. لیکن جس کی دنیا میں ذکر کی عادت ہوگی تو اللہ پاک اس کی اس عادت کو آخرت میں بھی باقی رکھیں گے. فرمایا کہ ان کا قول جنت میں کیا ہوگا؟ سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. اور آپس میں ملاقات کے وقت وہ کیا کہیں گے؟ سلام سلام. ہر جانب سے سلام کی آواز آئے گی. جنتی آپس میں ملیں گے ایک دوسرے کو تو بھی کہیں گے سلام. اللہ نے سورہ واقعہ میں بیان فرمایا لا يسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما الا قیلا سلاما سلاما. جنت میں کوئی بےہودہ بات نہیں سنیں گے، کوئی گناہ کی بات نہیں سنیں گے، بلکہ جنت میں کیا سنیں گے؟ سلام سلام. ہر طرف سے سلام کی آوازیں. آپس میں جنتی ملیں گے تو کہیں گے سلام، اور فرشتے ملیں گے ان کو تو وہ بھی کہیں گے سلام. ارے تم پر سلام ہو. وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فیہا. وہ بھی سلام کہیں گے. اور جب اللہ کا سامنا ہوگا تو اللہ بھی فرمائیں گے جنت والوں کو سلام، تم پر میری طرف سے بھی سلام ہو. تو آپس میں بھی سلام، فرشتوں کی طرف سے بھی سلام اور اللہ کی طرف سے بھی سلام. اور دنیا میں بھی ایمان والے ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو دنیا میں بھی ایک دوسرے کو سلام کہتے ہیں. اور سلام ہی کہنا چاہیے. السلام علیکم. اس سے بہتر دنیا میں کسی قوم کے پاس ملاقات کے وقت کہنے کے لیے الفاظ نہیں ہیں. یہ سب سے بہترین الفاظ ہیں، سب سے بہترین دعا ہے. السلام علیکم، تم پر سلام ہو. یہ دعا ہے، دعا جو ایک مومن دوسرے مومن کو دیتا ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ سب سے بہترین دعا ہے، سب سے بہترین دعا. تشریف السلام کا معنی کیا ہے؟
السلام کا معنی کیا ہے؟ اللہ تمہاری حفاظت فرمائے، تمہارے لیے اللہ سلامتی مقدر فرمائے، اللہ تمہیں سلامتی عطا فرمائے۔ اب سلامتی کس چیز سے؟ اب اس کو جتنا آپ پھیلا سکتے ہیں پھیلا لیں۔ کفر سے سلامتی، گناہ سے سلامتی، چور ڈاکو سے سلامتی، حاسد سے دشمن سے سلامتی، شیطان سے سلامتی، ایکسیڈنٹ سے سلامتی، جتنی سلامتی کو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں ساری سلامتی اس میں آ گئی۔ اور ہمارے آقا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے اللہ سے جو کچھ مانگتا ہے ان میں سے سب سے بہترین چیز عافیت ہے۔ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے ان میں سب سے بہترین چیز مانگنے کی وہ عافیت اور سلامتی ہے کہ اللہ سے مانگے، عافیت مانگے، سلامتی مانگے، حفاظت مانگے، اللہ میری حفاظت فرمانا۔ تو یہ بہترین دعا ہے جو ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیتا ہے۔ تو ہر مسلمان کو ملاقات کے وقت السلام علیکم کہنا چاہیے، گھر میں داخل ہوں تو بھی السلام علیکم کہنا چاہیے۔ صحابہ کرام آپس میں اتنا زیادہ سلام کرتے تھے کہ اگر سلام کرنے کے بعد ایک دیوار کی اوٹ میں چلا جاتا اور پھر آمنا سامنا ہو جاتا تو پھر کہتے السلام علیکم۔ تو اس میں اکتاتے نہیں تھے کہ میں بار بار کیوں کہوں سلام، اور ہر کسی کو سلام کہنا چاہیے، خواہ اس کے ساتھ ہماری جان پہچان ہو یا کہ نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ لوگ جان پہچان والے کو تو سلام کریں گے لیکن دوسرے کو سلام نہیں کریں گے۔ تو ہر کوئی سلام کہے ایک دوسرے کو، اور پھر السلام علیکم یہ ایک تعارف بھی ہے، میں بھی مسلمان ہوں تم بھی مسلمان، ہم دونوں ایک دوسرے کے بھائی، تو سلام ایک تعارف بھی ہے، ایک دعا بھی ہے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، جنت میں ان کا قول ہوگا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام، اور آپس میں ملاقات کے وقت وہ جنت میں کہیں گے سلام، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، اور ان کی آخری بات کیا ہوگی؟ الحمد للہ رب العالمین۔ پہلی بات بھی مسلمان کی یہی الحمد للہ رب العالمین، اور آخری بات بھی یہی الحمد للہ رب العالمین۔ ہمارے کام کی ابتدا بھی الحمد للہ سے اور کام کی انتہا بھی الحمد للہ سے۔ چنانچہ جو وائز، جو مقرر، جو خطیب بیان کرتے ہیں وہ بیان کی ابتدا کرتے ہیں الحمد للہ سے اور بیان کا اختتام کرتے ہیں الحمد للہ پر۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم۔ یا ارحم الراحمین رحم فرما، یا کریم کرم فرما، یا عفو یا غفار معاف فرما، یا تواب محض اپنے فضل و کرم سے ہماری توبہ قبول فرما۔ اے اللہ ایمان پر استقامت نصیب فرما، اے اللہ سنت پر استقامت نصیب فرما، دین پر استقامت نصیب فرما۔
اپنے پیارے حبیب کی غلامی پر ہمیں استقامت نصیب فرما. اے اللہ استقامت عطا فرما. یا اللہ جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ ہوں، اور اے اللہ جب مریں تو ایمان پر ہمارا خاتمہ ہو. یا رب خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا، ہمیں نصیب فرمانا، ہماری نسلوں کو، ہمارے متعلقین کو نصیب فرمانا. اے اللہ خاتمہ بالایمان نصیب فرمانا، خاتمہ بالقرآن نصیب فرمانا. یا رب ہمارے سارے جائز مسائل کو اپنے فضل و کرم سے حل فرما دے. ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. اے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرمانا. اے اللہ دنیا کی رسوائی سے بھی حفاظت فرما، اور آخرت میں بھی رسوائی سے بچا لینا، محض اپنے فضل و کرم سے بچا لینا. یا اللہ ہماری زبانیں، ہمارے قلم، ہمارے مال، ہماری صلاحیتیں، ہماری جوانیاں، ہماری زندگیاں، ہماری اولادیں اے اللہ قرآن کی خدمت کے لیے، دین کی خدمت اور دعوت کے لیے قبول فرما. اللہ قبول فرما، میرے رب قبول فرما. یا رب مغربی دشمن یہودی عیسائی یا اللہ ہمیں جتنا حضور سے دور کرنا چاہتے ہیں، اے اللہ ہمیں اتنے ہی زیادہ حضور کا قرب عطا فرما، حضور کی غلامی نصیب فرما. یا رب ہمارے حکمرانوں کو ہدایت عطا فرما. یا اللہ ہمیں اچھی قیادت نصیب فرما. میرے رب کرم فرما، رحم فرما، معاف فرما. اپنے اس گھر کو اور ساری مساجد کو اے اللہ آباد فرما. ذکر کرنے والوں سے، توبہ کرنے والوں سے، تلاوت کرنے والوں سے، دعا کرنے والوں سے آباد فرما. ہمیں ہدایت دے، اس محلے والوں کو ہدایت دے، اس ملک والوں کو ہدایت دے، سارے عالم اسلام کو، سارے عالم انسانی کو ہدایت عطا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی رسولہ وخیر خلقہ سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. درسقرآن.com آپ کے لیے پیش کرتا ہے تفسیر قرآن مولانا افضل شیخ پوری صاحب کی آواز میں. اور اللہ کہتا ہے یاد کرنے کے لیے آسان، پڑھنے کے لیے آسان اور سمجھنے کے لیے آسان. اس کے علاوہ اس مقبول ویب سائٹ پر آپ سنیے معروف عالم دین کے اصلاحی بیانات. تو اسلام کا نظریہ یہ ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. ہم نعت، بچوں کے لیے اصلاحی کہانیاں اور بہت کچھ. محمد کا روضہ قریب آ رہا ہے، بلندی سے اپنا نصیب آ رہا ہے. www.درسقرآن.com